جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ بے شمار خبریں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری اکٹھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے قطر پہ حملہ کر دیا اسرائیل نے، پھر بشرا بی بی کے بارے میں ایک ٹویٹ آئی ہے جس کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ محمود رشید صاحب کو سمیت کافی سارے خدیجہ شاہ کو 5 سے 10 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں لاہور میں۔ اور ایک بڑی خاص چیز جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ مشن نور ایک لانچ کیا گیا احمد علی خان کی جانب سے۔ یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے، بلکہ میرے خیال اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، ہم مشن نور سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ مشن نور کا کانسیپٹ یہ ہے جی کہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں ہے حکم اذان۔ اب جب احمد علی خان کے بقول اور ان کی بات بڑی حد تک سیکھ ہے، اب ان کو میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ سٹارٹ اس میں کہ یہ پیورلی سوشل میڈیا کی یہ آواز ہے، یہ پیورلی سوشل میڈیا کی طرف سے یہ لانچ کیا گیا ہے، اور لیڈر لیس اس کا پیغام ہے کہ کوئی بندہ لیڈر نہیں ہے۔ یہ لیڈر لیس ایک کانسیپٹ ہے، جس طرح کا آپ کو نیپال میں نظر آ رہا ہے یا آپ کو بنگلہ دیش میں نظر آیا، جو دوسرے ملک میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیڈر لیس جو لوگ ہیں باہر نکلے ہیں۔ اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ اس میں لیڈر نہیں ہوں گے، سارے کے سارے خود لیڈر ہوں گے، جو گھروں میں رہ رہے ہیں، جو ہر گھر کا سربراہ وہ لیڈر ہوگا، جو 4-6 بندوں کو کے لیے روزی کما رہا ہے، باہر نکلتا صبح سے لے کے شام تک، اپنے خاندان کو لیڈ کرتا ہے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو لیڈ کر رہے ہیں لوگ، وہ سارے کے سارے لیڈر ہیں۔ اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ سب کے سب لیڈر ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اذان کا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں۔ اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نے اللہ نے پاتی ہے بھی ہوں ساڈے کو تو ہوندا نہیں، جج ساڈی نہیں سنتے، عدالتاں ساڈی نہیں سندیاں تے اسی اللہ دے پاتی۔ تو لیکن اس میں ان کی جو ویڈیو ہے اس میں انہوں نے بڑا ایکسپلین کیا ہے، ساری صورتحال کو ایکسپلین کیا ہے۔ وہ آپ اس کا میں لنک شیئر کروں گا اپنے ڈسکرپشن میں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ ہے مشن نور۔ 30 ستمبر رات 9 بجے تمام اہل خانہ کو چھت پر جمع کریں، چھتوں پر اذانیں دیں۔ اگر خود نہیں دے سکتے تو موبائل فون اور سپیکر پر اذانیں لگائیں۔ اگر چھت تک رسائی نہیں ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کام اپنے سین میں کرے، اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو چھت یا سین پر کھڑے ہو کر اظہار یکجہتی کے لیے اذان سن لیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر ان ظالم حکمرانوں سے نجات کی دعا کریں۔ بلکہ میرا خیال ہے بہت سے لوگ تک یہ پہنچ چکی ہوگی۔ یہ بڑا خوبصورت انیشیٹو ہے۔ اس میں یہ ہے جی کہ پاکستان میں اب لوگ ہر طرف سے مایوس ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ایسی چیز جو فنکشنل ہوتی ہے کسی سوسائٹی میں کام کرنے والی، وہ تمام کے تمام جواب دے چکے، بشمول پاکستان کے علماء اور مشائخ جو ہیں، جو عالم لوگ ہیں، وہ بھی اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے۔ جو اٹھا رہے ہیں ان کو جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آوازیں دبا دی گئی ہیں۔ جب آوازیں دبا دی گئی ہیں عوام کی آواز کی، اور جہاں سے کچھ بھی نہیں نکل رہا، ایسے حالات میں مہنگائی آپ کی آسمان کو چلی گئی ہے، سیلاب سے آپ کی برے حالات ہیں، پاکستان کے حالات اتنے نگفتبے ہیں کہ اس کا بیان کرنا جو ہے نا وہ الفاظ میں شاید مشکل ہو جائے گا، تکالیف کا ذکر کرنا شاید مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 9 بجے 20 ستمبر کو رات 9 بجے اذانیں دینی ہیں گھروں میں۔ اور اس میں انہوں نے یہ بتایا جی کہ اگر آپ چھت پہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دے سکتے، آپ اپنے موبائل فون پہ اس کو پلے کر لیں۔ اگر آپ چھت پہ اوپر جا کے نہیں کر سکتے تو آپ نیچے سین میں اپنے کھڑے ہو کے اس کو پلے کر لیں۔ اگر آپ وہ سارا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ صرف کھڑے ہو کے اپنے چھت پہ چلے جائیں، کھڑے ہو کے صرف دعا کر لیں اور اس اذان کو سن لیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو سین میں کھڑے ہو کے کر لیں۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جب آپ یہ سارا پروسیس چل رہا ہو تو آپ بے شک نقاب پہن لیں، اپنا چہرہ چھپا لیں، لیکن یہ کریں ضرور۔ آپ کی آئیڈینٹی کا آپ کو پتا، ظالم حکمران ہے، یہ سارے کے سارے فرعون بیٹھا ہے، جس طرح فرعون نے سارے بچے مروا دیے تھے، یہ بھی ہر طرف مروانے کے چکروں میں عاصم منیر صاحب اور مریم صاحبہ، شہباز شریف، جو کچھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ میری یہ ایڈوائز آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو بنائیں آپ اس کی، اور ویڈیو کو آپ اپلوڈ کر دیں، اور یہ ایک میسج ہوگا، یہ ویڈیوز کا اور یہ اذانوں کا دینے کا ایک میسج ہوگا جو سنائی دے گا پورے محلے کو، پورے گاؤں کو، پورے شہر کو سنائی دے گا۔ بتانا صرف اتنا ہے کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانتے۔ اتنا سا پیغام آپ نے دینا کہ ہم اس ملک کو نہیں مانتے، ہم ظلم کو نہیں مانتے۔ عمران خان صاحب جو روزانہ کی بنیادوں پہ ٹویٹس کرتے ہیں، وہ صرف اسی لیے بار بار ایک چیز کو کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا نا لوگوں، میں ظلم کو نہیں مانتا، میں بے انصافی کو نہیں مانتا۔ آپ نے صرف اتنا بتانا کہ ہم اس ظلم، بے انصافی کو نہیں مانتے۔ تو مشن نور ہے سر، مشن نور کا ساتھ دیں آپ، اس کا بہت ضرورت، آپ کو اس کا اجر اللہ پاک دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کے سامنے آواز اٹھانے کے اس سے بہتر اور طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے صرف اذان کرنی ہے، اذان دینی ہے۔
تو یہ پلیز آپ ضرور کیجیے گا. آپ کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں لوگ ظلم کے خلاف اٹھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے لوگ میں بھی یہ ہونا چاہیے. اچھا جی آئیے قطر پہ حملہ ہو گیا سر. اب قطر پہ جو حملہ کیا اسرائیل نے, دیکھیں قطر نے ابھی تھوڑے دن پہلے اتنا اپنا امریکہ کے ساتھ مل کے اسرائیل کو مارنے کے چکروں میں اور سارا کچھ کر کرا کے, یہ ایک بڑا میسج ہے قطر کے حملے میں, ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ بھائی جان آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو ہم نے دبا کے ہی رکھنا ہے. امریکہ کو انہوں نے 400 ملین کا جہاز بھی دیا, اس کو ٹرمپ کو گفٹ کیا, پھر انہوں نے بے شمار اپنے ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کی ویسٹ کے ساتھ قطروں نے. نتیجہ یہ ملا جی کہ قطر پہ حملہ کر دیا گیا جی, حماس وہاں پہ بیٹھی ہے. سر یہ آپ کو جو مرضی آپ کر لیں, آپ مسلمان جو مرضی کر لیں, یہ آپ کے دشمن ہیں, یہ دشمن ہی رہیں گے, اور یہ آپ کو اسی طرح انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کرنا. یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ آپ کا پیسہ, آپ کی روپیہ, آپ کی طاقت, آپ کی تحفے تحائف کوئی کام نہیں آئیں گے. ہم جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے آپ کے گھروں میں ہم گھس کے ہم کریں گے, اور جس طرح نتنیاہو بے قابو ہوا پتہ نہیں کہ انہوں نے کی کرنا. اچھا جی 10 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں, 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں یاسمین راشد صاحبہ کو, اور عمر چیمہ کو, محمود رشید وغیرہ کو, اور ختیجہ شاہ کو. ختیجہ شاہ پہ 10 سال پہلے بھی ان کو بھی ہو گئے, 40-50 سال اندر رہن گے, سارے جو پھڑے نے سارے اندر رہن گے. یاسمین صاحبہ کی جو سزا ہے نا, وہ تو اتنی بڑی ناانصافی ہے جس کی انتہا نہیں ہے. اور اس میں اچھا انہوں نے ان کو بھی نکال دیا ہے, ان کو کیا نام ان کا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت ہو رہی ہے آہستہ تک کہ کیسے سے نکلنے شروع ہو گئے ہیں. بہرحال یہ کہ ان کی جائز ہے, وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, وہ ایک ناجائز کیس تھا. لیکن پرابلم یہ آ گئی ہے کہ جو جائز بھی چھوٹ رہے ہیں نا, ان کے اوپر کوسچن مارک لگتا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ایسے چھوٹ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کو توڑنے کا ایک نیا ٹیکٹکس انہوں نے کھیلا کہ ادھے چھڑ دو, ادھے مار دو, ادھے پڑھ لو, ادھے چھڑ دو. یہ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اندر لڑائیاں کراؤ, ان کو توڑ پھوڑ کا شکار کرو. تو یہ بریت اسی کیس کا حصہ ہے, اور یہ سزائیں بھی اسی سیاست کا حصہ ہیں. کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے اوپر جو مثلا یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں, یاسمین راشد کو دیکھیں, یاسمین راشد بیچاری جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ اندر کوئی نہ جائے اور احتجاج آپ باہر نہیں کرنا ہے اور یہ شرارتیں نہ کریں, لیکن اس کے باوجود ان کو سزا ہوئی. باہر جج اگر چاہتا تو سزا دے سکتا سی کہ شاہ محمود قریشی اپنے خیال کراچی بیٹھا سوچ رہا سی کہ میں ایسا نہ کرنا, تو اس بات بھی سزا ہو سکتی ہے. بلکہ اس بات بھی سزائیں ہوئی ہیں کہ جی پی ٹی آئی نہیں چھوڑی انہوں نے, اس لیے ان کو سزا ہوئی ہے 9 مئی کے سمے. تو یہ جو ہے یہ وہ چل رہا ہے. اس میں جو حیرت جو تھوڑی سی مجھے جو عجیب چیز لگتی ہے نا, وہ ختیجہ شاہ کا کیس ہے. ختیجہ شاہ کا کیس یہ ہے کہ ختیجہ شاہ جو ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے وہ ایک بہت لکھی پڑھی انٹرپرینیور ہیں. ان کے ایک بڑی ہی سلجھی خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کا گراؤنڈ کے اوپر کام بہت زیادہ ہے, ورکروں کو جا کے ملنا, قیدیوں کو جا کے ملنا, ان کی فیملیوں کے ساتھ جا کے ملنا. اور میرا نہیں خیال ختیجہ شاہ کو اس قسم کی کچھ چیز تھی, لیکن یہ سمبولک ہے ختیجہ شاہ کے. امریکہ کو بھی ایک میسج ہے, یا امریکہ چپ کیتا بھی تسی سزاواں دے چپ کر, کیونکہ ختیجہ شاہ چونکہ امریکہ کی شہری ہیں, وہاں کی امریکہ کی شہری ہیں, تو اس وجہ سے اگر ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر یہ امریکہ کا ان کو آشیرواد ہے یا امریکہ کو یہ چپیڑ ہے. یہ اس کو ہمیں مجھے واضح نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا, لیکن ختیجہ شاہ کی پرٹیکولرلی جو سزا ہے ان کے کیس میں, وہ جو ہے بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ہمارے جو ابھی اچھا اب یہ نبی نے تھوڑے دن پہلے وہ ابھی شہزاد اکبر کے پروگرام میں شہزاد اکبر صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہوا ہے 500 ملین کا, اپنا ویٹ بٹ کے دینا. اچھا میرے دماغ میں نا ویٹ بٹ کے جنہوں نے سائن ایگریمنٹ کیا نا, یہ ریئر ارتھ منرلز کا, انہوں نے امریکہ کے ساتھ, وہاں پہ ان کا کھڑے ہونے کا کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیوں کھڑے تھے, فوجی کیوں کھڑے تھے, یہ سویڈن گورنمنٹ کا کام تھا, یہ فوجی کھڑے ہو کے کیوں کر رہے تھے. اس کے اوپر میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو ہے نا ریئر ارتھ منرلز کی جب یہ پکچر میں نے دیکھی نا, تو مجھے سکوت ڈھاکہ کی پکچر یاد آ گئی. سکوت ڈھاکہ پہ جب میں نے سرنڈر کیا ہے, ہماری فوجوں نے جا کے وہاں پہ سرنڈر کیا ہے, بلکہ لڑکے مرنے کے بجائے سرنڈر جب انہوں نے کیا, وہ مجھے یاد آ گئی وہ پکچر کی. دیکھیں اس پہ بھی انہوں نے سرنڈر کیا ہے, انہوں نے سرنڈر کیا عمران خان کو, انہوں نے پاکستان کو سرنڈر کیا ہے, پاکستان کے مفادات کو سرنڈر کیا ہے, اور وہاں کی کمپنیوں کو کہا ہے یہ آپ آئیں اور یہاں سے آ کے ہمارے جناب جو جنا سامان چکنا تو لے جاؤ, لیکن مینو ایکسٹینشن چاہیے. یہ ہے آصف ملیر کا پلان کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں, میں مر جاؤں گا, مجھے ککھ نہیں بچے گا میرا, مجھے ایکسٹینشن دے دیں, مجھے عمران خان کھا جائے گا. میں تو جب تک بیٹھا ہوں مجھے یہ قوم کھا جائے گی, مجھے پاکستان کے عوام کھا جائے گی, میری جتنے وردی لطیف میں آنے دا نہیں. یہ ہے سارا کا سارا کانسیپٹ اس ریئر ارتھ منرل کے پیچھے.
کہ میں جیسے ہی وردی سے اترا میری آنے کی نہیں رہنی، مجھے ٹینڈ کرانی پڑنی ہے، منہ چھپانا پڑنا ہے، قاضی فائزی صاحب کی طرح بھیس بدلنا پڑنا ہے، مجھے کسی کے نہیں میں رہوں گا. یہ وہ ڈر خوف اس کے اندر عاصم منیر کے اندر بیٹھا ہوا جو اس سے یہ کام کر رہا ہے کہ پاکستان ویچ دیو، امریکہ نو دے دیو، فرانس نو چرا آمدان نو ویچ دیو، بس مینو کرسی تے رہن دیو. یہ پالیسی ہے. لیکن میں پھر بھی ایک بات کروں آخر میں، نواز شریف خاندان کو ذرا بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی ایک اور بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے آنا انہوں نے آپ کو لگا دینا. یہ ذہن میں رکھیں. اب آپ کی باری ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کیونکہ جتنا گند انہوں نے اس کی وجہ سے آرمی کے اوپر اچھل گیا نا، اس کو صفایا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کو رگڑا جائے. تو اپنا خیال رکھیے گا. نواز شریف فیملی بھی اپنا بہت خیال رکھے، پاکستان کے وہاں بھی اپنا بہت خیال رکھے. اور مجھے یہاں سے لندن سے اجازت دیجیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.